محفوظ کر لیتا ہے۔ اب میں ان سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ حافظ بنے، گنور میں بھی پڑھے، ہمارے پاس بھی رہے، یعنی پڑھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے تم کو وہ دولت عطا فرمائی ہے، یعنی وہ دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر 1 کروڑ پتی ہے یا ارب پتی ہے یا لاکھ پتی ہے، یعنی 1000 کا بیگھا جوتنے والا زمیندار ہو سکتا ہے، 1 کروڑ رکھنے والا کروڑ پتی ہو سکتا ہے، زمیندار ہے، کروڑ پتی ہے، مگر اللہ نے تم کو وہ دولت عطا فرمائی ہے کہ کروڑ پتی ایک طرف، زمیندار ایک طرف۔ اللہ نے تم کو وہ دولت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے تم کو نبی کا وارث بنا دیا ہے، یعنی اے دولت ابھی مٹ جائے گی۔ کروڑ پتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گنور کی تاریخ میں کہ گنور میں آج سے 20 سال پہلے جس کے 100 بیگھا زمین تھی، پیارے جس کی توتی بولتی تھی، آج وہ پھٹی چند نظر آ رہا ہے۔ یعنی دولت کسی کے پاس نہیں رہتی ہے، دولت آتی جاتی رہتی ہے، یعنی دولت کی کچھ حقیقت نہیں ہے، عزت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 5 سال تک انسان چیئرمینی کرتا ہے، 5 سال کے بعد انسان اس کو ہی برا کہنے لگتا ہے۔ یعنی دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں ہے، عزت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ تم قربان جاؤ حافظ صاحب کہ اللہ نے تم کو وہ دولت عطا فرمائی ہے، اگر عمل کرو دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو۔ یعنی اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی ہے، یعنی تمہارے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ مگر تم سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر تم کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، تمہارے سینے میں قرآن محفوظ ہے، تو پیارے گنور میں رہ کر کے کوئی ایسی بات تمہارے زبان سے نہ نکلے، تمہارے کردار سے ایسی کوئی بات نہ دیکھے، کوئی کہے مولانا یہ کیسے حافظ صاحب ہیں جو روڈ پر پھر رہے ہیں، جو گلی چھوکرے کے ساتھ پھر رہے ہیں، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ یعنی تمہاری اٹھا بیٹھک کس کے ساتھ ہو؟ حافظ کے ساتھ ہو، عالم کے ساتھ ہو، نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو حافظ بن کر کے اب تم محلے والے لڑکوں کے ساتھ پھرنے لگو، ان لڑکوں کے ساتھ جو جوا کھیل رہا ہے، ان لڑکوں کے ساتھ جو فلم دیکھ رہا ہے، ان لڑکوں کے ساتھ جو لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پیارے تمہاری عزت بعد میں جائے گی۔ میں تم کو کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ نے حافظ بنایا ہے تو آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے دل میں یہ عقد کرنا پڑے گا، اے مولا میں کبھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، محلے والے لڑکے، ایسے لڑکے جو عیاش ہیں، جو مکار ہیں، گناہگار ہیں، ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ اگر میں بیٹھوں گا تو حافظ کے پاس بیٹھوں گا، عالم کے پاس بیٹھوں گا۔ قسم خدا کی جب تمہاری اٹھک بیٹھک ہوگی تو رسول کا وہ فرمان جو فرمایا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والده تاجا یوم القیامت، اس فرمان کے حقدار تم بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔